السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں، تو اس کے بعد میں سردار امان کشمیری کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ریلیوں کا فائدہ کیا ہے، دہریوں کو للکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ بلندری کی ایکشن کمیٹی نے وہاں ایک دہریے کو اپنی صفوں سے باہر نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اب اگلا مرحلہ یہ ہے، اس کا نام جو بھی ہے، اب وہ اگر اخلاقی جرات رکھتا ہے تو وہ اپنا صاحب کا نام تبدیل کر کے اپنا نام حامان رکھ لے۔ ہماری تجویز یہ ہے، ہم اس کو اب آمان نہیں کہیں گے، ہم اس کو حامان کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے، وہ اپنا نام تبدیل کر لیں، اور وہ آمان نہیں رہا ہے، وہ ہے حامان۔ چونکہ ایکشن کمیٹی نے یہ تصدیق، یہ مورد تصدیق اس نے سب کر لی ہے کہ پھر واقع وہ دہریہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اس سے یہ نکالا۔ عبدالقدوس اس کا نام ہے، اس شخص کا۔ پہلے تو میں اس کو جانتا تو نہیں ہوں، آج ہی ویڈیو اس کی یہ میری ابھی نظروں کے سامنے سے گزری، تو کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا سے غائب رہا ہوں، میری کوئی صحت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ابھی بھی میری صحت اس طرح پراپر بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ویڈیو جب میری نظروں سے گزری تو مجھے بہت غصہ آیا اس شخص پر، لیکن بہرحال میں اپنا موقف آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، پہلے اسے آپ پہلے سن لیں۔ ناظرین، اس وقت ایک اہم موضوع پر ہم آپ سے مخاطب ہیں، وہ ہے نیشنلزم اور دہریت۔ نیشنلزم کوئی اسلام سے براہ راست متصادم چیز نہیں ہے، اور اعلان کو خود مختاری بھی یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ جو علاقے کے جو لوگ حامی ہیں یا خود مختاری کے ہیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ اس کا فیصلہ بھی آئندہ لوگوں نے کرنا ہے جب یہ مرحلہ آئے گا۔ یہ وقت سے پہلے چیزیں چھیڑ کر کے لوگوں کی توجہ اس ملک کے ظلم اور زیادتی اور یہ اشرافیہ کی جو اس میں دال لیے ہیں، یہ ان سے توجہ ہٹانے کی بات ہے۔ ہمیں اپنا موقف تبدیل کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ ہماری دانش میں جو لوگ دہریہ ہیں، جو خدا اور رسول کے منکر ہیں، وہ ریاست کے بھی دشمن ہیں، وہ اس ملت کے بھی دشمن ہیں، اس ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ نیشنلسٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ اینٹی نیشن ہیں۔ مگر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ مختلف جماعتوں کے کینوس اور چھتری کے نیچے جا کر کے وہ اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ جہاں تک ایکشن کمیٹیوں کی بات ہے، تو ایکشن کمیٹی نے جو یہ آٹے کا اور یہ تحریک شروع کی، اس سے پہلے جب یہ معاملہ چلا تو سب سے پہلے آٹے کے مہنگا ہونے اور یہاں ڈپو میں جو آٹا تھا اس کو مہنگا بیچنے کے خلاف میں نے جامع مسجد محمدیہ غوثیہ راولہ کوٹ میں نے اس کے خلاف بات کی۔ پھر جو نیشنل کمیٹیاں بنی، نیشنل ایکشن کمیٹی بنی، اور جو بھی ہے انسانی حقوق کی جو بات ہوگی اس میں ہم نے بھرپور ایکشن کمیٹیوں کا ساتھ بھی دیا، بلکہ میں نے یہ کہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکشن کمیٹیوں کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، میں نے کہا اگر مینڈیٹ نہیں ہے تو آج لوگ بل جا کے ان کے پاس کیوں جمع کرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے عوام کی جو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوا، لہٰذا ان کی بات مانو تاکہ ملک میں بدامنی نہ ہو۔ آج بھی جو انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، ریاست کے تشخص کے حوالے سے بات ہوگی، اس ملک کی یکجہتی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، اس میں ہم یقیناً سپورٹ کریں گے، قطع نظر اس کے کہ کوئی اپنے اوپر کیا لیول رکھتا ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہیں اور اس کے علاوہ جو نیشنل حضرات ہیں، اگر جو اس ملک کی عزت و وقار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کی آواز میں اپنی آواز بلائیں گے۔ بلکہ یہ بات تو میں نے کل بھی جمعے میں یہ بات کہی، اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ اس ملک کے تشخص کو اگر مٹانے کی کسی نے کوشش کی تو ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو یہ جو دہریے ہیں ان کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو یہ اس کو توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، اور اس میں سیاق و سوال سے ہٹ کے یہ چیزوں کو لاتے ہیں، اور میرے کوئی کلپس وہ بھی کلپس دکھائے بغیر وہ اس طرح سے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو اس لیے تمام محب وطن
اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگوں کی خدمت یہ گزارش ہے کہ وہ میری ان گزارشات کو بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ سردار امان کشمیری کا جو ایک موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اسے آپ پہلے سن لیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے، لیکن یہ بھی آیا ہے آپ سب پہ کہ کہا گیا دہریے ہیں، لادین ہیں۔ میں ان سے اگر ایمان کا حساب اگر خدا کی ذات کے لیے لینا پڑ گیا نا تو اور کسی چیز کا انشاءاللہ نے لیا ہے نہ لیا، اس لادینیت والے لفظ پہ میں علیہ کو لیا ہے نہ لیا، اس لادینیت والے لفظ پہ میں علیہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے کہتا ہوں، اس مجمع میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، پوچھئے گا ضرور ان سے کہ وہ کون سا پیمانہ تھا جس سے یہ لوگوں کے مذہب پہ شک کرتے ہیں اور شر پسند کہتے ہیں، خطبوں میں سے شر پسند کہتے ہیں لوگوں کو۔ کیا شر پسندی کی؟ لوگوں کو سکھایا آپس میں نہیں لڑنا، تفریق ختم کرو، آپس میں اتحاد میں رہو، اتفاق میں رہو، حرام نہیں کھانا، دوسرے کا حق نہیں کھانا، انصاف کے لیے لڑتے رہنا، آپس میں پیار اور محبت سے رہو اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرو جہاں عزت کے ساتھ رہے۔ یہ شرط پسندی ہے، یہی شرط پسندی ہے۔ شرط پسندی وہ ہے جو ممبر رسول، جس سے پوری دنیا جس پہ اتفاق کرتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے مضبوط اگر کوئی انقلاب برپا ہوا تو اللہ کے نبی نے برپا کیا، اللہ کے حبیب نے برپا کیا، ہمارے پیارے نبی نے برپا کیا، جو آج تک قائم و دائم ہے، جس کی تعلیمات آج بھی لوگوں میں جس کا عکس نظر آتا ہے، وہ انقلاب تھا۔ وہ اس ممبر رسول کو استعمال کر کے حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنا جو ہے یہ۔ اچھا، یہ آپ نے سن لیا۔ سب سے پہلے میں اپنا جو نالج ہے اس حوالے سے بیان کروں گا۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں، اور میں جو سننے والے ہیں اس میں بہت سارے علماء اکرام اور عالم بھی میرے ساتھ منسلک ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اس حوالے سے میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا جو علم ہے اس کے مطابق جو شخص اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتا ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتے ہیں۔ ان میں سے وہ مطلب کسی بھی جو مذہبی تعلیمی ادارہ ہے اس سے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیگر جو اسلامی ہمارے بنیادی ارکان ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، داڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ مولوی کا مطلب ہے اللہ والا، مطلب کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ اللہ کے ساتھ اس کا مطلب جو وہ اللہ کی دی گئی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ والا۔ کوئی بھی شخص اگر سمجھتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ کے بہت قریب ہوں، تو وہ اپنے نام کے ساتھ اگر مولوی لکھ دیتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ مطلب ان کو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ علماء اکرام ہیں اور نہ ہی وہ عالم ہوتے ہیں۔ علماء اور جو عالم ہیں وہ اس کے لیے میری جو نالج ہے اس کے مطابق وہ مطلب جس طرح ہماری دنیاوی تعلیم ہے، ہم پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں اور تب جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں، تو جو ایک عالم ہے اس کے لیے بھی وہ کورسز ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، اس جگہ تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو عالم کہا جا سکتا ہے۔ وہ کسی بھی مسئلے کی بہتر رہنمائی کرتا ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور دین اسلام کو اور دنیا کو بہتر سمجھنے والا شخص ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ شخص
ایک مسلمان پر جو نماز بھی پڑھتا ہے، بہت سارے پروگراموں میں نے دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ اپنا پروگرام چھوڑ کر سردار امان کشمیری نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی اذان ہو رہی ہو وہ اس دوران اپنا پروگرام روک دیتے ہیں۔ اور ہاڑی گل کے مقام پر بھی یہی ہوا، دڑے کے مقام پر ان کا پروگرام تھا، وہاں پر بھی یہی ہوا۔ مطلب یہ جو دو پروگرام میرے سامنے ہوئے ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں گا، باقی بھی بہت ساری جگہوں پر اسی طرح ہوا ہے، لوگ اس کی تصدیق کریں گے کمنٹس میں کہ سردار امان کشمیری جیسے ہی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پروگرام وہاں پہ رکوا دیتے ہیں اور جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے باقی کا پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے، ایک حدیث مبارک میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا ہو، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو فاسق کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فاسق اور کافر کہنے والے پہ لوٹتا ہے۔ ابھی یہاں پر علماء اکرام اس حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں کہ یہ عبد القدوس نامی شخص جو ہے، کیا یہ اس حدیث کے مطابق یہ فاسق اور کافر ہو چکا ہے؟ اب جو علماء اکرام ہیں، عالم حضرات ہیں، وہ ہماری اس میں رہنمائی کریں گے۔ علماء اکرام عالم ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھا ہوا ہے، یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، عوام کے اندر عوام کو ایک دوسروں کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے، کل لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑا ہوگا کہ آپ نے میرے لیڈر کے بارے میں ایسا کہا، اور دوسرا کہے گا اب سردار امان کشمیری کے جو چاہنے والے ہیں وہ اگر یہ عبد القدوس نامی شخص کے بارے میں برا بلا کہیں گے تو عبد القدوس نامی شخص کے جاننے والے لازماً سردار امان کشمیری کے چاہنے والوں کو برا بلا کہیں گے، اور ان لوگوں کا آپس میں تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ تو علماء اکرام کو آگے آنا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے نا ایک واضح پیغام دینا چاہیے، اور اس شخص کے وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، اس کا علماء اکرام سے کیا، اور یہ علماء اکرام کی کیسے ترجمانی کر سکتا ہے، عالم حضرات کی یہ شخص کیسے ترجمانی کر سکتا ہے جو ایک مسلمان پر بہتان تراشی کر رہا ہے اور اسے کافر کہہ رہا ہے۔ تو اس شخص کے خلاف بھرپور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس شخص کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ اور دوسرا یہ کہ میں جو سردار امان کشمیری کے چاہنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ علماء اکرام پر، عالم حضرات پر تنقید نہ کریں، بلکہ یہ ان کی ان میں چھپے یہ کالی بیڑے ہیں جو اپنے ناموں کے ساتھ مولوی لکھتے ہیں، ان کا نام لکھ کر براہ راست ان پر تنقید کریں۔ جو شخص غلط بیانی کرتا ہے اور کسی شخص ہمارا سردار ہماری جدوجہد کیا ہے؟ ہماری جدوجہد آزادی کشمیر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر جو 47 سے پہلے ایک خود مختار ریاست تھی، تو پورا کشمیر، گلگت بلتستان، جموں، لداخ، آزاد کشمیر، یہ سارا خطہ مل کے ایک خطہ سارا مل کے ایک خود مختار ریاست بنے، اور اس کے لیے بھی یہ تقسیم نہ ہو کہ آدھا انڈیا والے لے لیں، آدھا پاکستان والے لے لیں، آدھا چائنا والے لے لیں، اور یہ تھوڑا سا ایسا جو کشمیر ہے تو اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہ 40-45 وہ ڈنگر ہیں، انہوں نے ایک قانون بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ان کے خلاف بات کرے گا تو اسے 7 سال کی سزا ہوگی۔ اس طرح کے جو ڈنگر ہیں یہ ان کو دے دیا ہے کہ تم اپنی منمانی کرو، جو آئے مرضی کرو، جس طرح کا دل آئے اس طرح کا قانون پاس کرو۔ تو یہ
علماء اکرام اس طرف عوام کو اشتعال سے، عوام کی کو تصادم سے بچائیں اور اس شخص کے خلاف اس کے بیان کی جو ہے وضاحت کریں، عوام کی رہنمائی کریں۔ جو لوگ اسلام مخالف ہیں یا اسلام کے میں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کوئی مجھے بھی دھیریہ نہ کرنا، دھیریہ جو ہے نا نہ کہہ دے کہ یہ بھی دھیریہ ہے، بھائی یہ بھی کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ اب یہاں پر سارے کا سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون، کوئی یہ اس عبد القدوس جیسا وحشی شخص مجھ پر کوئی فتویٰ دے دے اور کل مجھے بھی اسلام سے خارج کر دیا جائے اور کسی جگہ پر کسی چوک چوراہے میں مجھے مار دیا گیا ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ تو آپ اگر اسلام کے مطابق آپ کے قوانین، آپ اسلام کے مطابق کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے اسلام کے مطابق اگر یہ ریاست آپ کے پاس ہے، اس کی قانون سازی آپ کرتے ہیں تو علماء کرام قانون سازی کروائیں کہ جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے مطابق اس کی کیا سزا ہے، اس کو وہ سزا ہونی چاہیے۔ جو چوری کرتا ہے اس کو ہاتھ کاٹ دیں، اور جو دیگر اسلام کے مطابق جو سزائیں وہ قانون کیوں نہیں لاگو کر رہے؟ وہ لاگو کریں، اس کی راہ میں ہم رکاوٹ ہیں، آپ وہ قانون لائیں، ہم آپ کی پوری سپورٹ کریں گے۔ لیکن اس طرح چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر کسی کی، یہ فہیم ربانی جیسے لوگ ہیں، انہوں نے اس عبد القدوس نامی شخص کی طرح کے اور بہت سارے لوگ ان کو پیسے دے کے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، اور سادے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علماء اکرام یا کوئی جو ہے نا عالم یہ بندہ ہے، تو اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے، ہمیں سننی چاہیے، کیونکہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ علماء اکرام کا، عالم حضرات کا احترام کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی عالم ہے یا کوئی علماء اکرام سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی کسی اس یونیورسٹی سے، اس مدرسے سے فارغ شدہ ہے کہ جہاں سے اس کو بھی اس نے دینی تعلیم اس مطابق حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ فتویٰ جاری کرنے والے؟ تو یہ سادے لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ کے تو پھر وہ الٹے سیدھے کمنٹس اور وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کریں، ان کا نام لے کے بے نقاب کریں، علماء اکرام پر اور جو عالم ہیں ان پر، حضرات ہیں ہمارے، وہ سروں کا تاج ہیں، ان پر تنقید نہ کریں۔ اس جیسے وحشی لوگوں کو نام لے کر ان کا نام لے کر ان کے بارے میں بات کریں اور ان کو ایکسپوز کریں کہ یہ عوام کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، عوام کو تشدد کی طرف یہ اکسا رہے ہیں کہ جو ہے لوگ آپس میں لڑیں۔ تو ابھی انجینئر رشید صاحب جو مقبوضہ کشمیر میں 5 سال سزا کاٹنے کے بعد رہا ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی سرزمین پر پہنچے سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ سجدہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا کہ لکھن سے لے کر گلگت تک سارا کا سارا کشمیر ہمارا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ سارا کشمیر ایک ہو، پھر وہ اس میں رائے شماری ہو، اور وہ پاکستان کی طرف اگر لوگوں کی اکثریت ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، اور انڈیا کی طرف ہے تو وہ انڈیا کی طرف چل جائیں، اور اگر لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک الگ خود مختار ریاست بنے تو لوگوں کو یہ بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ کشمیر ایک خود مختار اور آزاد ریاست بنے۔ بہت شکریہ۔ اگر مجھ سے کوئی اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے پھر معذرت خواہ ہوں، اور آپ میری کمنٹس میں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے کوئی چیز غلط کہی ہے۔ اللہ حافظ۔